لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين مولانا بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على آبائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات ایک بار آپ سے حمد اور تین بار سے اقرار محمد کر جتنے بھی شہدائے رائے خدا ہیں کے ارواح کو آگے فرما بزرگان قوم ملت عزیزان محترم سامعین کرام، میں نے جس آیہ مبارکہ کو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بھی راہ خدا میں شہید ہو جائے، اپنی جان قربان کر دے، اسے تم مرا ہوا نہ سمجھنا بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ انسان کی زندگی کی پہچان ہے کہ وہ جب زندہ ہوتا ہے تو وہ رزق پاتا ہے، اور شہید راہ خدا ہمیشہ زندہ ہوتا ہے، وہ مردہ نہیں ہوتا ہے۔ صلوات جس شخصیت کے لیے ہم یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے اور محتاج تعارف بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں گرامی، مولا کائنات متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی کتاب نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں ایسے زندگی گزارو کہ جب تک تم اس دنیا میں زندگی گزارو، جب تم اس دنیا میں رہو تو لوگ تم سے ملنے کے شوق مند ہوں، ملنے کے مشتاق ہوں، اور جب تم اس دنیا سے گزر جاؤ تو لوگ تمہارے اوپر روئیں۔ آج جو شخصیت ہمارے درمیان سے گزری ہے، یہ شخصیت پوری دنیا کے لیے ایک محبت اور ایک اکٹھا ہونے اور ایک اتحاد کا مرکز،
یہ شخصیت جس کے غم کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اکٹھا ہوئے ہیں، اس نے اپنی پوری طاقت اتحاد کو بنائے رکھنے میں صرف کر دی، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے عزیزان گرامی امت مسلمہ کو عزت دلائی ہے، امت مسلمہ کو پہچان دلائی ہے، اس لیے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، وہ سب کے سب آیت اللہ خامنئی صاحب کے نام پر اس وقت مر مٹنے کے لیے تیار ہے، اور آیت اللہ خامنئی اس دنیا میں جانے سے پہلے یہ اعلان کر گئے، یہ وصیت کر گئے کہ میرا جسم جو ہے یہ بہت ہی کمزور ہے، میری روح جو ہے یہ مضبوط ہے، میرا جسم کمزور ہے، اس میں طاقت نہیں ہے، اس میں وہ قوت نہیں ہے کہ میں میدان جنگ میں جا سکوں، لیکن یاد رکھنا اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو تم پریشان نہیں ہونا، تم پریشان نہیں ہونا، بلکہ اس راہ کو وضعی راستے کو آگے بڑھاتے چلے جانا۔ ایسا گرامی ہم جو ہے اس دنیا میں گزار رہے ہیں زندگی، یہ کس کے لیے؟ خدا کے لیے۔ خدا کی ذات ایک ایسی ذات ہے، اس کے رسول کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جہاں پر کوئی ہمارے بیچ میں اختلاف نہیں ہے۔ اس مرکز پہ سب آ کر کے جمع ہیں، اس جگہ پہ سب آ کر کے جمع ہو جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو پتا ہے کہ حق کہاں ہے، ہم کو پتا ہے کہ باطل کہاں ہے، ہم یہ دیکھ چکے ہیں، ہم یہ جان چکے ہیں کہ کربلا والوں کا راستہ ہمیشہ حق کا راستہ رہا، کربلا والوں کا راستہ ہمیشہ وہ رہا کہ جس میں دین اسلام کے اوپر جب بھی کوئی آنچ آئی ہے تو بچانے کے لیے آگے بڑھے۔ ایسا نہیں ہے، وہ اور ہوتے ہیں کہ جو دین اسلام کو خطرے میں ڈال کر کے اور اپنی جان کو بچا کے چلے جاتے ہیں، لیکن آیت اللہ خامنئی وہ شخصیت کہ جس نے دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے۔ اس وقت دین اسلام کے لیے امام خامنئی نے، آیت اللہ خامنئی نے، جن کے نام پر ہم سب یہاں پر جمع ہو گئے، ان کی محبت میں جمع ہو گئے، انہوں نے کیا کیا؟ دین اسلام کو بچانے کے لیے، دین اسلام کی عبادت کے لیے جو ہے آگے قدم بڑھایا۔ اور ایسا گرامی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاہے کوئی بھی فرقے سے ہو، چاہے کوئی بھی کسی بھی ملت سے ہو، جب آیت اللہ خامنئی کے شہید ہونے کی خبر سنا ہے تو اس کے دل میں غم کا ماحول چھا گیا، غم نیم ہو گیا اس کا دل، کیوں؟ اس لیے کہ سب کو پتا ہو گیا ہے، سب کو پتا چل رہا ہے کہ اصلی اسلام کا محافظ اس وقت کی دنیا میں، وہ تو بہت سارے ہمارے حکومتیں ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ اس وقت ساتھ نہیں دیا، یا پھر ساتھ اندر کسی اور کا ساتھ دیا، اکیلا چھوڑ دیا۔ اگر یہ اکیلے نہ چھوڑتے، اگر جس طریقے سے ہمیں خامنئی نے اپنی پوری زندگی سب کو مل کر کے اتحاد کا درس دے کر کے
گزارا ہے. اگر اس طریقے سے ہمارے تمام کے تمام 70 نمازی جمع ہو جاتے تو آج شاید یہ وقت دیکھنے کو نہیں ملتا. عزیزان گرامی، امام خمینی نے خامنئی نے اپنی جان قربان کر دیا، اپنی جان نچھاور کر دیا اور شہید ہو گئے. شہید کا خون ضائع نہیں ہوتا، شہید کا خون ضائع نہیں ہوتا ہے. یہ ہمیشہ رنگ لے کے آتا ہے اور انشاءاللہ ایک دن رنگ لے کے آئے گا. اگر اب بھی ہم اکٹھا نہیں ہوئے، اگر اب بھی ہم جمع نہیں ہوئے تو جان لیجیے کہ آج خامنئی صاحب کی باری، کل کسی اور کی باری، پرسوں کسی اور کی باری، کوئی بچنے والا کوئی نہیں ہوا. اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اکٹھا ہوں، ان کی وصیت پہ عمل کریں. عزیزان گرامی، 86 سال کی عمر، انہیں مارنے کی ضرورت نہیں تھی، انہیں شہید کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن انہیں شہید کیا. کیوں کیا؟ اس لیے کہ اسے آیت اللہ خامنئی سے بہت زیادہ ڈر تھا. کتنے دن جیتے؟ 5 سال، 10 سال، 15 سال جیتے. 86 سال کی عمر ہو چکی تھی، لیکن دشمن یہ جان رہا تھا کہ ایک ایک دن جو زندگی اس زمین پر آیت اللہ خامنئی گزاریں گے، جتنا زیادہ لمبی زندگی گزاریں گے اتنا ہی ہمارے لیے دنیا کے اوپر قبضہ کرنا، دنیا کے اوپر کنٹرول کرنا مشکل ہوتا چلا جائے گا. اس لیے انہوں نے جلد از جلد امام خامنئی کو ختم کرنے کی کوشش کی. عزیزان گرامی، جناب آیت اللہ خامنئی، یہ شہادت ایسی شہادت ہے کہ مستضعفین کے لیے، کمزوروں کے لیے، ظالم کے خلاف آواز بلند کر کے بتا دے، شیر کی طرح ایک زندگی گزار گئے اور یہ ہمیں سکھا دے کہ جیو تو شیر کی طرح جیو، مرو تو شیر کی طرح مرو. ہمیں یہ سکھا دے کہ ہمیشہ عزت کے ساتھ زندگی گزارنا، کبھی ذلت کے ساتھ زندگی نہ گزارنا. اسی خامنئی صاحب کو مارنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے دشمن نے کتنا سال لگ گئے؟ 40-45 سال لگ گئے. تب جا کر کے وہ اپنے اس ناپاک ارادے میں ظاہراً کامیاب ہوئی ہے، ظاہراً دکھاوے کے لیے، لیکن حقیقت میں کامیاب نہیں ہے. اس لیے کہ ہم یہاں جمع ہو کر کے بتا رہے ہیں کہ آیت اللہ خامنئی کا خون، شہیدوں کا خون ضائع نہیں جانے والا ہے، ان کا خون ہمیشہ ایک نہ ایک دن رنگ لے کے آئے گا. گرامی، آج جو تصویر ہمارے سامنے ہے یہی تصویر کربلا کے میدان ہے. کربلا کے میدان میں بھی یہی ہوا. ایک طرف یزیدی لشکر ہے جو لاکھوں کی تعداد میں ہے، ایک طرف یزیدی لشکر ہے جس کے پاس سب کچھ ہے، ایک طرف یزیدی لشکر ہے جو چاہتی ہے کہ محمد رسول کو ختم کر دے. اور آج بھی یہی ہوا ہے. ایک طرف پوری دنیا ہے، ایک طرف پوری امت مسلمہ کے سردار ہیں، حاکم ہیں، بادشاہ ہیں، اور ایک طرف اکیلے خامنئی. وقت بیت المقدس کو آزاد کرنے کے لیے انہوں نے اپنا خون نچھاور کیا ہے، اپنا وقت قربانی دی ہے. جیسے امام حسین خان نے اپنی قربانی دی، یزید کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، یزید جیسے کے آگے سر نہیں جھکائے گا. ایسے ہی آیت اللہ خامنئی نے بھی یزید آج کے وقت کے یزید نتنیاہو جیسے ملعون اور ٹرمپ جیسے ملعون کے سامنے اکیلے دم پہ کھڑے رہے اور قربانی دے دی. جیسے کربلا کے میدان میں امام
السلام نے اپنے تمام چاہنے والوں کی قربانی دی، اپنے ایک عزیز کی قربانی دی، اپنے ایک چاہنے والے کی قربانی دی۔ ایسے ہی کربلا کے میدان میں، ایسے ہی آج کے دور میں آیت اللہ خامنئی نے کبھی اسماعیل ہانیہ جیسے بہادر کی قربانی دی، کبھی آیت اللہ ابراہیم رئیسی جیسے شخصیت کی قربانی دی، کبھی کسی شہید کی قربانی دی، کبھی کسی شہید کی قربانی دی۔ آج اور آخر میں اپنا پورا بڑا گھر لٹا دیا۔ یہ کہاں سے امام خامنئی نے سبق حاصل کیا؟ یہ کہاں سے امام خامنئی نے اللہ خامنئی نے درس حاصل کیا؟ یہ تربیت درس حاصل کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی ظالم کے خلاف ڈٹے رہے اور اپنی ایک عظیموں کی قربانی دے دی، اور جب کوئی نہ بچا تو ایک بار مقتل میں آتے ہیں، کربلا کے میدان میں آتے ہیں، آنے کے بعد ایک طویل خطبہ دیتے ہیں، اور طویل خطبہ دینے کے بعد ظالموں سے مخاطب ہونے چاہتے ہیں کہ اے دشمنوں، اے ظالموں، آخر تم ہم کو کس ظلم میں شہید کرنا چاہتے ہو؟ کیا ہم نے حلال محمدی کو حلال محمد بنا دیا ہے؟ کیا ہم نے حلال محمدی کو حلال محمد کر دیا ہے؟ دشمن کی طرف سے آواز آئی کہ نہیں، دشمن حلال محمد کو حلال نہیں، حلال ہی رہنے دیا، حلال محمد کو حلال محمد میں نہیں بدلا، حلال محمد کو حلال محمد میں نہیں بدلا، بلکہ ہم آپ کے باپ کے گوشت میں آپ کے باپ کے دشمنی ہے قتل کر رہے ہیں۔ مظلوم کربلا جواب مل گیا آج کے دور کے امام خامنئی کو، آج کے دور کے امام خامنئی کو بھی جواب مل گیا۔ امام حسین علیہ السلام تلوار لے کے آگے بڑھتے ہیں اور ایک دشمنوں کو دینار کرتے جاتے ہیں، ایک دشمنوں کو قتل کرتے جاتے ہیں۔ کبھی عباس کے اپنے بھائی عباس کے لاشوں کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی عباس اپنے بھائی کی بہادری دیکھو۔ کبھی بیٹے علی اکبر کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا علی اکبر اپنے بھائی کی شجاعت اور بہادری